بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہوا چلتی تو یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسلت فیہا، اے اللہ اس ہوا میں جو شر ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں بھی پڑھ لینی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوتی کہ اہل بیت میں سے کسی نے جھوٹ بولا ہے تو برابر اس سے رنجیدہ اور ناراض رہتے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیتا۔ جب توبہ کر لیتا تو آپ بدستور اس سے راضی ہو جاتے۔ خطا ہو جانا، غلطی ہو جانا انسان کا حصہ ہے، ہو جاتی ہے۔ کسی سے اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی جو غلط تھی تو آپ اس سے ناراض ہو جاتے تھے، پھر اسے توبہ کر لیتا تو آپ راضی ہو جاتے تھے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا ناراض ہونا اور راضی ہونا کن بنیادوں پر ہے؟ شریعت کا حکم ٹوٹا ہے تو آپ ناراض ہو گئے، وہ جب حکم زندہ ہو گیا انہوں نے توبہ کر لی پھر آپ راضی ہو گئے۔ راضی ہی نہیں ہوئے، بدستور اس سے راضی ہو جاتے، ایسے راضی ہو کر رہتے جیسے ناراض ہوئے ہی نہیں تھے۔ آپ بتائیں، ہم اپنے گھر کے اندر گھر کے افراد میں سے جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہوتی؟ ہم سارے اپنے گھر والوں میں خود جھانک لیں۔ اگر مجھے کوئی رنجش ہوگی ہے بیوی سے، بیٹے سے، بیٹی سے، بھائی سے، کسی رشتہ دار سے، فیملی میں سے کسی فرد سے، تو ہماری رنجش کی بنیاد ہماری ذاتیات ہوتی ہیں کہ اس نے مجھے ایسے کہا ہے اور ایسے کہا ہے، میرے ساتھ یوں کیا ہے۔ ہم اس پر ناراض ہوتے ہیں اور راضی اس پر ہوتے ہیں کہ میرے سامنے آ کے جھکے، مجھے منائے، پھر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام من تقم احدا لنفسی، آپ نے زندگی میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا اپنی ذات کے لیے، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے تو آپ ناراض ہی نہیں ہوتے تھے۔ آپ پر اونٹ کی اوجڑی بھی پھینک دی گئی تو کوئی بات نہیں، آپ کے دانت شہید کر دیے گئے، چھوٹی بات نہیں، آپ کا چہرہ زخمی کر دیا گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بد دعا فرما دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا تو کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آپ ان کو ہدایت دے دیں، ان کی بخشش فرما دیں۔ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بد دعا کی۔ اللہ کے نبی کی ناراضگی اور رضامندی کی بنیاد دین ہوتا تھا۔ تو یہ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اگر کسی سے رنجش رکھیں تو اس لیے کہ بھی دیکھو آپ نے نماز چھوڑی ہے، اور راضی ہونے کی بنیاد وہ اس سے توبہ کر لے۔ کم از کم گھر کے افراد کے ساتھ تو یہ کر سکتے ہیں۔ مثلا بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، ہم تھوڑا منہ بنا لیں۔ بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، ہم تھوڑا منہ بنا لیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، میں آپ سے ناراض ہوں، یہ ناراض ہونا ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ جی اچھا آئندہ پڑھ لیں گے، پھر راضی ہو جائیں۔ ایک تو یہ بات سامنے آئی کہ آپ کا ناراض ہونا اور راضی ہونا دین کی بنیاد پر تھا۔ دوسرا، جب آپ راضی ہوتے تھے پھر بدستور راضی ہوتے تھے، پھر درمیان میں تانے نہیں دیتے تھے جیسے ہمارا دستور ہے۔ ہم کسی راضی ہو جائے نا، کچھ دنوں بعد پھر اس کی طرف سے ناگواری ہے تو ہم کہتے ہیں تو اس قابل تھا تو نہیں، تجھے میں صلح کر لیتا لیکن بس میں نے کر لی تھی۔ یا وہ دوبارہ غلطی کرے، ہم کہتے ہیں پہلے بھی تو نے یہ کی ہے پھر وہی کر رہا ہے، تو پھر کہاں ناراض، آپ نے ناراضگی ختم کی تھی، آپ نے تو دل میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر نہیں رکھی ہوئی تھی تو پھر پچھلی کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ معاف کر دینا کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، آپ نے تو نہیں مٹایا۔ تو اللہ کے نبی بدستور راضی ہوتے۔ جب آپ غمگین ہوتے تو داڑھی مبارک کو ہاتھ میں لے لیتے تھے اور داڑھی کو دیکھتے تھے۔ یہ داڑھی مبارک ایسے پکڑ لیتے پھر اس کو ایسے دیکھتے تھے سامنے۔ میری داڑھی جو کہ چھوٹی ہے، آپ کی داڑھی مبارک بڑی تھی، آپ اس کو پکڑ کر پھر ایسے دیکھتے رہتے تھے۔ یہ آپ کی ناراضگی کے وقت کی علامت تھی۔ ایک ایک چیز آپ کی محفوظ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ غم کے وقت اکثر آپ داڑھی مبارک پر ہاتھ لے جایا کرتے تھے، جب بھی صدمہ ہوتا تو یوں کر لیتے تھے۔ اس میں ایک اور بھی اشارہ ہے کہ آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب آپ کو کچھ صدمہ پہنچ گیا، کسی کو برا بھلا کہنے کی بجائے خاموش ہو کر داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، اپنا ہی صدمہ اپنے اندر لے لیتے تھے، کسی کو آگے سست نہیں کہتے تھے۔ ایک روایت میں ہے جب آپ کو کوئی دشواری پیش آتی تو سر آسمان کی طرف لے جاتے اور کہتے سبحان اللہ العظیم۔ پریشانی تکلیف آ گئی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، یعنی آپ ہر وقت گویا اللہ سے جڑے رہتے تھے۔ جب آپ کو کسی کے متعلق بری بات معلوم ہوتی تو یوں نہیں فرماتے کہ فلاں شخص کو کیا ہوا کہ ایسا ایسا کرتا ہے، بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا۔ آپ فرماتے تھے
جب آپ نے دیکھا کسی نے کوئی بری بات کی ہے، برا کام کیا ہے، نامناسب عمل کیا ہے، تو آپ اس کو سیدھا نہیں کہتے تھے کیا ہو گیا تجھے یوں کر رہا ہے، بلکہ آپ کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ ایسے کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، منہ پہ کبھی تانا نہیں دینا چاہیے، منہ پہ بات نہیں مارنی چاہیے، کسی کو سمجھانے کے لیے اگلے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے بیان میں، ہمارے درس میں کوئی ایسا آدمی آ کر بیٹھ گیا ہے جس میں کوئی واضح خامی ہے، مثلا وہ سود کا کام کرتا ہے، وہ سینما چلاتا ہے، کوئی وہ رشوت لیتا ہے، وہ جوئے کا کوئی کام کرتا ہے، اور اس کا کوئی ایسا کام ہے، یہ نہیں ہے کہ پورا بیان کا موضوع سخن ہوئی ہو گیا، سیدھی سیدھی اس کو سنائی، اس کا نام لیے بغیر، یہ کوئی دین کا طریقہ تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بے عزت کی ہے۔ اللہ کے نبی تک یہاں تک کہتے تھے کہ چلتی بات میں کہہ دیتے لوگوں کو کیا ہو گیا، نام تک نہیں لیتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگلے کی عزت کا خیال رکھ کر بات کرنی چاہیے، سمجھانا ہو تو بھی اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ آگے موسم کی حدیث آ گئی، آپ نے جب سردی کا موسم آتا تو جمعہ کی رات کو اندر سونا شروع فرماتے، اور جب گرمی کا موسم آتا تو جمعہ کی رات کو باہر سونا شروع فرماتے۔ یہ تو بڑی موقع کی سنت آ گئی۔ ابھی ہم نے اندر سونا شروع کرنا ہے تو بلکہ شروع ہو چکا ہوگا اب تو، چلو آئندہ کے لیے صحیح جی نکلنے کا انتظار کریں۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ جمعے کی رات کو اندر سونا شروع کرتے اور جمعے کی رات کو باہر سونا شروع کرتے تھے، تو اس کو پکا یاد کر لیں، جمعے کی رات کو ہی اندر سونا شروع کرنا ہے اور جمعے کی رات کو ہی باہر سونا شروع کرنا ہے۔ جب نیا کپڑا پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے، یعنی الحمدللہ یا اور کوئی شکر کا لفظ کہتے، اور شکرانے کے 2 نفل پڑھتے، اور پرانا کپڑا کسی حاجت مند کو دے دیتے۔ جب نیا کپڑا پہنتے تو اللہ کی تعریف کرتے، کہتے الحمدللہ، اور کوئی شکر کا لفظ کہتے، اور شکرانے کے 2 نفل پڑھتے، اور پرانا کپڑا کسی کو دے دیتے۔ یہ صرف کپڑے کی بات نہیں ہے، یہ ہر نئی چیز کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نئی چیز دے تو اس پر ہمیں شکرانے کے 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ موبائل نیا لے لیا ہے، موٹر سائیکل لے لیا ہے، جوتا لے لیا ہے، اصل میں ہمارا مزاج نہیں نا نفلیں پڑھنے کا، ہم کہتے ہیں ہم ہر بات میں نفل پڑھتے رہیں، فرض نماز تو پڑھی نہیں جاتی، کیونکہ روٹین میں نہیں ہے نفلیں پڑھنا۔ اگر ہم ایک چیز کو پلے باندھ لیں نا، ہمارے لیے نفلیں پڑھنے آسان ہو جائیں۔ جب بھی واش روم جائیں واپسی پر وضو ضرور کریں، اس کو پکا کر لیں، سردی ہو یا گرمی ہو، یہ نہ دیکھیں سردی ہے جرسی سویٹر کون چڑھائے یا گرمی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیشہ جب وضو ٹوٹے وضو کر لیں۔ چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے، جب بھی واش روم جائیں واپسی پر وضو ضرور کریں۔ اس سے نا آدمی کی عادت بن جاتی ہے وضو کرنے کی، پھر مشکل نہیں ہوتا۔ پھر جس دن آپ وضو نہیں کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی آدمی قضائے حاجت کرے اور استنجے کا پانی نہ استعمال کرے۔ تو کیسی مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں چلا گیا اور پانی ختم ہو گیا، اس نے چھوٹا تقاضا کیا اور وہ ٹیشو پیپر سے صاف کر لیا۔ اب جب تک وہ پانی سے استنجا نہیں کر لے گا اس کی طبیعت میں وہ رہے گا کہ یار میں استنجا کرنا ہے، میں نے ابھی استنجا کرنا ہے، میں صحیح پاک نہیں ہوا۔ یا کسی جگہ وہ گیا، راستے میں بس سے اترا، اس کو کہا جی مجھے واش روم آیا ہوا ہے، اس نے بس والے راستے میں کہیں اتار دیا، جھاڑی کے پیچھے کر لو، اس نے جھاڑی کے پیچھے کر لیا، وہاں مٹی کا ڈھیلا یا کوئی چیز اٹھا کر، جب تک وہ پانی استعمال نہیں کرے گا اس کے دماغ میں وہ کھٹکتا رہے گا کہ یار ابھی کمی ہے میرے اندر نا۔ جب ہماری وضو کی عادت ہو جائے گی نا ایسی ہر واش روم کے وضو کرنے کی، پھر جس دن ہم واش روم استعمال کریں گے اور وضو نہیں کریں گے ہمیں ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا، جیسے کوئی ادھورا کام ہوا ہے، ابھی یار کچھ رہتا ہے۔ حالانکہ وضو کے میں تو 1-2 منٹ بھی نہیں لگتے اور واش روم میں تو اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ ہم واش روم میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں تو وضو کے 2 منٹ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بس نیت کی بات ہے، عزم کی بات ہے۔ جب آدمی مستقل وضو کرنا شروع کر دیتا ہے پھر نفلیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا، نفلوں کی عادت بنائیں، ہم فارغ نہ رہا کریں۔ ہم مسجد میں آگے نا پہلے آ کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، ہمیں آ کر یا تو تلاوت کر لیں چلو، لیکن پھر بھی مسجد میں پہلے نفل ہی پڑھنے ہوتے ہیں۔ آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا کام عبادت میں سے نفل کا کرنا چاہیے، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، وہ بعد میں کرنا چاہیے، جس کو تحیت المسجد کہتے ہیں۔ پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے۔ ایسے وضو کر کے گھر میں آئے، کوئی ہمیں جلدی نہیں، کوئی مصروفیت خاص نہیں، مصلی بچھا کے 2 نفل پڑھ لیں، گھر میں بھی، دکان پہ آئے، دفتر میں آئے، کھیت میں آئے، وہیں مصلی بچھا کے 2 نفل پڑھ لیں۔ سفر میں ہیں، واش روم کر کے آئے، وضو کر کے آئے، بس میں بیٹھے تو 2 نفل کی نیت باندھے،
بس وہی نفل پڑھ لیں. تو ہماری نا عادت جب بن جائے گی نا نفل پڑھنے کی، پھر یہ مشکل نہیں ہے کہ نیا جوتا لیا تو 2 رکعت نفل، ٹوپی لی ہے تو 2 رکعت نفل، گھڑی لی ہے نفل، موبائل لیا ہے نفل، گھر کے لیے آج کوئی چٹائی لے کر آئے ہیں تو نفل، گھر کے لیے کوئی برتن کا سیٹ لے کر آئے ہیں تو نفل، گھر کے لیے کوئی اور کوئی چیز لے کر آئے تو نفل. پھر یہ بالکل روٹین بن جائے گی. اور 2 نفل تقریباً 3 منٹ میں ہو جاتے ہیں. 3 منٹ کوئی چیز ہے؟ 3 منٹ بھی کوئی چیز ہے؟ موبائل کو آن کرتے کرتے اوپر نیچے کرتے 3 منٹ لگ جاتے ہیں. دیکھیں نا موبائل جیب میں ہو اور بند ہو، ہم اس کو نکالیں پھر اس کو بند کریں پھر اس کو یوں کریں. اب تو وہ لگے ہوتے ہیں اوپر سے پاس ورڈ بھی، اس کو کھولنے میں پھر اس کو مطلوبہ فولڈر تک پہنچنے میں آرام سے 3 منٹ لگ جاتے ہیں. وہ ہم لگا لیتے ہیں لیکن 2 نفل پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو ہم اپنا مزاج بنا لیں گے ہم نے نفل پڑھنے، نفلوں والا مزاج، جب بھی آئے نفل، جب بھی آئے نفل. تو پھر ہمیں محسوس نہیں ہوگا. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کمال فائدہ ہے کہ جو چیز ملے شکرانے کے 2 نفل پڑھیں. کمال فائدہ ہے، کمال فائدہ ہے. جب یہ چیز آگے نا ہمیں، پھر دیکھنا پھر ہمیں نفل کے بغیر سکون نہیں ملے گا. کیا کمال فائدہ ہے؟ آپ جتنا نفلوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، شکرانے کے نفلوں میں، اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو مجھے رب ذوالجلال کو قسم میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کروں گا. کہا مجھے قسم اس بات کی کہ میں اضافہ کروں گا. یہ اس کا دستور ہے کہ آپ نفل پڑھنا شروع کریں، اللہ کو دیکھیں پھر اللہ کیسے آپ کے لیے بہاریں لگا دیتا ہے، کیسے اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بالکل چھوٹی سی بات ہے. ہماری جو آمدنی ہے، تنخواہ آئے، نفل پڑھیں. جب بھی تنخواہ، اللہ تیرا شکر اتنی دی ہے، مہربانی لوگوں کی اتنی بھی نہیں ہے. شام کو جانے لگے یا اللہ تیرا شکر دکان میں آج اتنی بکری ہو گئی ہے، اللہ تیرا شکر. کھیت سے نکلنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے آج پودے ٹھیک کھڑے ہیں، فصل ٹھیک کھڑی ہے، یا اللہ تیرا شکر. ایسے نا ہم عادت بنا لیں. 2 نفل شکرانے کے پڑھے، پھر دفتر بند کیا، پھر دکان بند کی، پھر کھیت سے سامان اٹھایا اور گھر کو روانہ ہوئے. آپ دیکھنا پھر دکان کی اڑان، دفتر میں آپ کی ترقی، کھیتوں کے پیداوار میں اضافے، پھر برکتیں. پھر آپ اپنی کھلی آنکھوں دیکھیں گے کہ یہ کیا نظام چل گیا میرے ساتھ. تو میرے عزیز بھائیو، یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب کبھی بھی ہمیں کوئی نعمت ملے، جب بھلا چھوٹی سی چیز بھی ہو، جوتا تک ہی کیوں نہ لیا ہو، اس کے 2 رکعت نفل. اور ہر مہینے کے تنخواہ ملنے کے بعد پہلے 2 نفل، پھر تنخواہ کو استعمال کرنا. جب تنخواہ ملے 2 نفل ہی پڑھنے، 3 منٹ کا کام ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے تنخواہ دی. کاروبار ہے، دکان والے کے لیے تو آسان ہے، ہر روز شام کو جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے چلا جائے. کھیت والا ہے 2 نفل پڑھ کے چلا جائے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج اتنی روزی دی ہے، جتنی دی ہے شکر ہے اس کا. یہ بھی نہ دیتا تو کیا کرتے؟ پھر دیکھیں اللہ کیا کچھ دیتا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے.